بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی SNC 2022 کی یونٹ نمبر 12 کو آج اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے۔ یونٹ کا نام ہے گڈ سٹیزن، اچھے شہری۔ سٹیزن کہتے ہیں شہری کو۔ اچھا تو لیٹ سٹارٹ۔ شازیہ اور ٹانیہ ور ویری رسپانسیبل، بہت ذمہ دار تھے، اینڈ اوبیڈینٹ گرلز اور فرمان بردار لڑکیاں۔ یعنی شازیہ اور ٹانیہ بہت ذمہ دار اور فرما بردار لڑکیاں تھی۔ دے آلویز فالوڈ what their parents and teachers taught them. They always followed، وہ ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ کن چیزوں پر عمل کرتے تھے؟ what their parents and teachers taught them، جو کچھ انہیں اپنے والدین اور اساتذہ پڑھاتے تھے۔ that day، اس دن، they had a lesson، انہیں ایک سبق پڑھانا تھا about good citizenship، ایک اچھے شہری کے بارے میں۔ اس دن انہیں اچھے شہری کے متعلق سبق پڑھنا تھا۔ Their teacher told them، ان کی استانی نے انہیں بتایا that a good citizen، کہ ایک اچھا شہری had to imbibe، کو لینی تھی including duty، اس میں شامل ہے فرض، and responsibility، اور ذمہ داری۔ That a good citizen had to imbibe including duty and responsibility، کہ ایک اچھے شہری کو فرض اور ذمہ داری اٹھانا پڑتی تھی۔ اچھا، یعنی کہ ایک اچھے شہری کی یہ صفت ہے کہ وہ ذمہ داری اور کہ وہ فرض اور ذمہ داری اٹھائے۔ She told them، اس نے انہیں بتایا that we must stay loyal and responsible، کہ ہمیں وفادار اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔ to our society and nation، اپنے معاشرے اور قوم کا، یعنی کہ ہمیں اپنے معاشرے اور قوم کا وفادار اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔ A good citizen، ایک اچھا شہری must take care of his neighbors، must take care کو لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے، his neighbors، اپنے پڑوسیوں کا، and fellow citizens، اور شہری دوستوں کا، یعنی وہ شہری جو اس کے دوست ہوتے ہیں، شہری دوستوں کا۔ اچھا، A good citizen must take care of his neighbors and fellow citizens۔ ایک اچھے شہری کو اپنے پڑوسیوں اور ساتھی شہریوں کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ He must keep his neighbors surroundings clean، اس سے اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ He must be vigilant in different situations، he must be vigilant، اس سے لازمی طور پر محتاط رہنا چاہیے، vigilant محتاط یا چوکس، in different situations مختلف حالات میں، اس سے مختلف حالات میں لازمی طور پر چوکس رہنا چاہیے یا محتاط رہنا چاہیے۔ شازیہ اینڈ ٹانیہ ڈیسائیڈڈ، شازیہ اور ٹانیہ نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ ٹو شیئر ان دیئر سوسائٹیز بیٹرمنٹس، اپنے معاشرے کی بہتری میں حصہ لینے کا، شیئر ان حصہ لینے کا، بیٹرمنٹ بہتری۔ اینڈ فار دیس، اور اس کے لیے، یعنی اور اس مقصد کے لیے، دے ڈیسائیڈڈ ٹو کلین دیئر نیبرہڈ، انہوں نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ ٹو کلین دیئر نیبرہڈ، اپنے پڑوس کو صاف کرنے کا، یعنی اپنے پڑوس کے علاقے کو صاف کرنے کا۔ اینڈ پلانٹ سم ٹریز، اور کچھ درخت لگانے کا۔ ان دا ایوننگ، شام کے وقت، دے وینٹ آؤٹ سائڈ،
وہ باہر کی طرف چلے گئے اینڈ اسٹارٹیڈ کلیننگ دیئر اسٹریٹ اینڈ گارڈن، اور اپنی گلی اور باغوں کو صاف کرنے لگی. دے پلانٹیڈ نیو ٹریز، انہوں نے نئے درخت لگائے. اینڈ ریموڈ دا ڈیڈ پلانٹس فرام پارٹس اینڈ دا گراؤنڈ. اینڈ ریموڈ اور ہٹائے، کیا ہٹایا؟ دی ڈیڈ پلانٹس، مرجھائے ہوئے پودوں کو، فرام پارٹس، گملوں سے، اینڈ دا گراؤنڈ اور زمین سے. اور گملوں اور زمین سے مرجھائے ہوئے درخت ہٹائے. مینی ادر چلڈرن، بہت سے دوسرے بچے، فرام دا سراؤنڈنگ ایریاز، قریب کے علاقے سے، یعنی قریب کے علاقے سے تعلق رکھنے والے دوسرے بہت سے بچے، came to help them، ان کی مدد کرنے کے لیے آئے. اینڈ اے یونائٹیڈ گروپ آف چلڈرن، اور بچوں کا ایک متحد یا اکٹھے گروہ نے، ورک ٹوگیدر، اکٹھے کام کیا، ٹو فلفل دیئر رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے. فلفل کہتے ہیں پورا کرنے، اور اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے اکٹھے کام کیا یا ایک ساتھ کام کیا. اچھا، within 2 hours، 2 گھنٹوں کے اندر a new look of their area emerged. a new look، ایک نیا نظارہ of their area، ان کے علاقے کا، emerged، ظاہر ہونے لگا. یعنی اور ان کا علاقہ ایک نئی شکل میں دکھائی دینے لگا. اینڈ captivated everyone، اور ہر کسی کا دل لبانے لگا، اور ہر کسی کو اپنے طرف کھینچا. یعنی اینڈ captivated everyone، اور ہر ایک کو موہ لیا، یا اور ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا. آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ورک، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد، شازیہ اینڈ ٹانیہ وینٹ، شازیہ اور ٹانیہ چلی گئی، ان سائڈ دیئر ہوم، اپنے گھر کے اندر، ٹو ٹیک اے شاور، نہانے کے لیے. شازیہ اور ٹانیہ نہانے کے لیے اپنے گھر اندر چلی گئی. انٹرنگ دا ڈور، دروازے میں داخل ہو کر، یعنی جب دروازے میں داخل ہوئی، شازیہ نوٹسڈ اے اسٹرینجر، شازیہ نے ایک اجنبی کو دیکھا. اسٹرینجر، اجنبی، نوٹس، دیکھا. ان دا اسٹریٹ، گلی میں، شازیہ نے گلی میں ایک اجنبی کو دیکھا. شی وینٹ ان، وہ اندر چلی گئی. بٹ ہر سیکس سینس میڈ ہر کیوریس، لیکن اس کی چھٹی حس نے اسے متجسس کیا. کیوریس، متجسس، یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھنا کیوریس کہلاتا ہے. بٹ ہر سیکس سینس میڈ ہر کیوریس، لیکن اس کے چھٹے حس نے اسے متجسس کیا، یعنی اسے کچھ شک ہوا. شی سائلنٹلی اسٹوڈ ان ہر بالکونی، شی سائلنٹلی اسٹوڈ، وہ خاموشی سے کھڑی رہی، ان ہر بالکونی، اپنے براندے میں. اینڈ اسٹارٹیڈ آبزرونگ دا اسٹرینجر، اور اجنبی کو غور سے دیکھنے لگی یا مشاہدہ کرنے لگی. ہی واز رومنگ اراؤنڈ ان دا اسٹریٹ، وہ گلی میں گھوم رہا تھا. رومنگ اراؤنڈ، گھومنا. اینڈ دین اسٹوڈ ان فرنٹ آف ہر نیبرس ہاؤس، اینڈ دین، اور اس کے بعد، اسٹوڈ، کھڑا ہوا، ان فرنٹ آف ہر نیبرس ہاؤس، اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے. شازیہ نے دیکھا، دیٹ دا اسٹرینجر، کہ اس اجنبی نے، ٹک آؤٹ ہز موبائل
فون اپنا موبائل فون نکالا اینڈ ڈائلڈ اے نمبر اور ایک نمبر میں لایا. ہی ٹاک ٹو سم ون اس نے کسی کے ساتھ بات کی. اینڈ دین اور اس کے بعد اسٹوڈ آؤٹ سائڈ باہر کھڑا رہا اور پھر باہر کھڑا رہا ایز ایف ویٹنگ فار سم ون کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو. سڈنلی اچانک اے موٹر بائک ایک موٹر سائیکل انٹر دا اسٹریٹ گلی میں داخل ہوا with two more strangers اور اس کے ساتھ دو اور اجنبی تھے. دا اسٹریٹ واز کوائٹ گلی خاموش تھی یعنی گلی میں کوئی نہیں تھا. اینڈ دیئر واز نو ون فرام دا ایریا. دی اسٹریٹ واز کوائٹ گلی خاموش تھی اینڈ دیئر واز نو ون فرام دا ایریا اور اس علاقے کا کوئی شخص موجود نہیں تھا ادر دین دا تھری اسٹرینجرس ان تینوں اجنبیوں کے علاوہ. ون آف دیم ان میں سے ایک انٹر دا ہاؤس گھر میں داخل ہوا بائی کلائمبنگ اپ دا وال یعنی دیوال پر چڑھتے ہوئے. ہی اوپن دا گیٹ فار ہز فرینڈس اس نے گیٹ کھولا فار ہز فرینڈس اپنے دوستوں کے لیے. اس نے اپنے دوستوں کے لیے گیٹ کھولا اینڈ لیٹ دیم انٹر دا ہاؤس اور انہیں گھر میں داخل ہونے دیا. شازیہ فیلٹ افریڈ آف دیئر ایکٹیویٹی. شازیہ ان کی سرگرمی کی وجہ سے ڈر گئی یا ڈر محسوس کیا. بٹ شی بریولی لیکن وہ بہادری سے اسٹوڈ دیئر وہاں کڑی رہی ٹو کیپ این آئی آن دیئر نیکسٹ ایکشن اور ان کی اگلی عمل پر نگاہ رکھی. اینڈ کیپ این آئی اور نگاہ رکھی آن دیئر نیکسٹ ایکشن ان کی اگلی عمل پر کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں. while doing so and observing جب یہ کرتی ہوئی اور مشاہدہ کرتی ہوئی اور دیکھتی ہوئی یعنی جب وہ یہ کر رہی تھی اور مشاہدہ کر رہی تھی she also called the police help line اس نے پولیس ہیلپ لائن کو بھی بلائی یا اس نے پولیس ہیلپ لائن کو بھی کال کیا. اینڈ ٹولڈ دیم اور انہیں بتایا دیٹ شی ہیڈ observed اس نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں وہ بھی بتایا کس کو پولیس ہیلپ لائن کو. شی ریکویسٹڈ دیم اس نے انہیں درخواست کی ٹو پرووائڈ ارجنٹ ہیلپ فوری مدد مہیا کرنے کی. ایز ہر نیبرز کوڈ بی ان ڈینجر کیونکہ ان کے پڑوسی خطرے میں ہو سکتے تھے کہ ان کے پڑوسی خطرے سے دوچار ہو سکتے تھے. شازیہ ٹیلی فون ہر نیبرز شازیہ نے اپنے پڑوسیوں کو ٹیلی فون کیا ٹو کوائٹلی لاک دیئر انر ڈور کہ خاموشی سے لاک دیئر انر ڈور اپنے اندرونی دروازے کو بند کرے. شازیہ نے اپنے پڑوسیوں کو خاموشی کے ساتھ اندرونی دروازے کو بند کرنے کے لیے ٹیلی فون کی. ٹو ایوائڈ اینی ڈینجر تاکہ کسی خطرے سے بچا جا سکے. شی ٹولڈ دیم اس نے انہیں بتایا دیٹ دی پولیس ہیڈ بین انفارمڈ کہ پولیس کو اطلاع دی جا چکی ہے اینڈ واز آن اٹس وے اور آنے والی ہے. مین وائل اسی اسنا آل تھری آف دی ٹھگس وہ تینوں رہزن یا ڈاکو یا غنڈے
took out their guns, اپنے بندوق نکالے, and enter the inner door, اور اندرونی دروازے میں داخل ہوئے. The door was locked from inside, دروازہ اندر سے دروازے کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا. And they started knocking, اور وہ کٹکھٹانے لگے, یعنی اور وہ دروازے کو کٹکھٹانے لگے. Nobody opened it, کسی شخص نے اس کو نہیں کھولا. Which made them furious, جس کی وجہ سے وہ غصے ہوئے, یا جس نے انہیں غصہ دلایا. Furious, غصہ. They were hitting at the door, وہ دروازے کو مار رہے تھے. تو اوپن اٹ, کھولنے کے لیے, وہ کھولنے کے لیے دروازے کو مار رہے تھے. When they heard the sound of the police siren, جب انہوں نے پولیس کی آواز سنی. All of them became frightened, وہ تینوں ڈرنے لگے. Frightened, ڈرنا. And ran to the main gate, اور مین گیٹ کی طرف دوڑنے لگے. Where the police arrested them, جہاں پولیس نے انہیں گرفتار کیا. ریڈ ہینڈڈ, رنگے ہاتھوں, جہاں پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. They were handcuffed, انہیں ہتھ کڑیاں پہنائی گئی. Handcuff is a verb, اس کے معنی ہے ہتھ کڑی پہنانا. And put into the police van, اور پولیس کی گاڑی میں ڈالے گئے. The police officer went inside the house, وہ پولیس افیسر گھر کے اندر چلا گیا. Everyone was secured, ہر کوئی محفوظ تھا. It only happened, یہ صرف پیش آیا, because of Shazia's wisdom, شازیہ کی عقل مندی کی وجہ سے. یہ شازیہ کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا. The police officer later, بعد میں پولیس افیسر went to see شازیہ, شازیہ کو دیکھنے چلا گیا. He really appreciated Shazia's bravery, اس نے حقیقی طور پر appreciated, سراہا, Shazia's bravery, شازیہ کی بہادری کو. اس نے حقیقی طور پر شازیہ کے بہادری کی تعریف کی. اپریشیٹ, تعریف کرنا یا سراہنا. اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی, اور ذمہ داری کے احساس کو. یعنی اس نے شازیہ کی بہادری, اس نے حقیقی طور پر شازیہ کی بہادری اور ذمہ داری کے احساس کی, یا احساس ذمہ داری کی تعریف کی. شازیہ said, شازیہ نے کہا, that it was all because of her parents and teachers guidance, کہ یہ سب کچھ اس کے والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کی وجہ سے تھا. She said, اس نے کہا, that being a good citizen, کہ ایک اچھے شہری کے ناطے, کہ ایک اچھے شہری کے طور پر, it was her responsibility, یہ اس کی ذمہ داری تھی, to observe unusual and infrequent activities, کہ وہ غیر متوقع اور عجیب سرگرمیوں کی نگرانی کرتی یا کو دیکھتی. اور پیپل, یا لوگوں کو, ان ہر سراؤنڈنگس, اپنے علاقے میں, کہ وہ اپنے علاقے میں غیر متوقع یا مشکوک, انفریکوینٹ یعنی مشکوک سرگرمیاں یا لوگوں کا مشاہدہ کرتی. یعنی مشکوک لوگ یا مشکوک سرگرمیاں. If we all are responsible enough, اگر ہم سب ذمہ دار ہوتے ہیں, اگر ہم سب نے ذمہ داری اٹھائی, to detect such things, اس قسم کی چیزوں کا سراغ لگانے, یعنی اگر ہم
اس قسم کی کا چیزوں کو ڈھونڈنے یا سراغ لگانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا ذمہ داری اٹھائی تو وی کین ایزیلی اوائڈ کرائمس، تو ہم آسانی سے جرائم سے بچ سکتے ہیں، یا تو ہم آسانی سے جرائم کو روک سکتے ہیں۔ ہر نیبرس، اس کے پڑوسی، ور ایکسٹریملی ہیپی، انتہائی خوش تھے، اینڈ گریٹفل، اور شکر گزار تھے، فار شازیہ's ایکٹ آف کائنڈنس، شازیہ کی اس اچھے عمل سے۔ دے آل گفٹڈ ہر پریزنٹس، ان سب نے اس سے تحائف پیش کیے، ایز اے ٹوکن آف دیئر اپریشیشن، ایز اے ٹوکن، ایک علامت کے طور پر یا اظہار کے طور پر، آف دیئر اپریشیشن، ان کی طرف سے اس سے شاباش دینے، انکریجمنٹ، اور حوصلہ دینے، یعنی ان سب نے اس سے اپنی طرف سے شاباش اور حوصلہ افزائی پیش کرنے کے لیے علامتی طور پر یا علامت کے طور پر تحائف پیش کیے۔ شازیہ's پیرنٹس ور ریئلی پراؤڈ آف دیئر ڈاٹر، شازیہ کے والدین حقیقی طور پر اپنے بیٹی پر فخر محسوس کر رہے تھے، یا شازیہ کے والدین کو حقیقی طور پر اپنے بیٹی پر فخر تھا یا فخر محسوس کر رہے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ یونٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے یونٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا اردو ٹرانسلیشن۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی لفظ، سنٹینس یا فریز کے بارے میں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔